بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب عورت اپنے گھر کے کھانے میں سے ایسی طرح صدقہ کرے کہ اسراف غیرت سے اس کو خراب نہ کرے تو اس کو خرچ کرنے کا ثواب ہے، اور خاوند کو اس لیے ثواب ہے کہ اس نے کمایا تھا، اور کھانے کا انتظام کرنے والے کو مرد ہو یا عورت ایسا ہی ثواب ہے، اور ان تینوں میں سے ایک کے ثواب کی وجہ سے دوسرے کے ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب عورت اپنے گھر کے کھانے میں سے ایسی طرح صدقہ کرے کہ اسراف غیرت سے اس کو خراب نہ کرے تو اس کو خرچ کرنے کا ثواب ہے، اور خاوند کو اس لیے ثواب ہے کہ اس نے کمایا تھا، اور کھانے کا انتظام کرنے والے کو مرد ہو یا عورت ایسا ہی ثواب ہے، اور ان تینوں میں سے ایک کے ثواب کی وجہ سے دوسرے کے ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ فائدہ: اس حدیث شریف میں دو مضمون وارد ہوئے ہیں، ایک بیوی کے خرچ کرنے کے متعلق ہے، دوسرا سامان کے محافظ، خزانچی اور منتظم کے متعلق ہے، اور دونوں مضامین میں روایات بکثرت وارد ہوئی ہیں۔ شیخین کی ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ جب عورت خاوند کی کمائی میں سے اس کے بغیر حکم کے خرچ کرے تو اس عورت کو آدھا ثواب ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی جماعت کو بیعت کیا تو ایک عورت کھڑی ہوئی جو بڑے قد کی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا کہ قبیلہ مضر کی ہوں کہ ان کے قد لمبے ہوتے ہوں گے، اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہم عورتیں اپنے والدوں پر بھی بوجھ ہیں، اپنی اولاد پر بھی اور اپنے خاوندوں پر بھی بوجھ ہیں، ہمیں ان کے مال میں سے کیا چیز لینے کا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تر و تازہ چیزیں جن کے روکنے میں خراب ہونے کا اندیشہ ہو، کھا بھی سکتی ہو اور دوسروں کو دے بھی سکتی ہو۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد وارد ہوا ہے کہ اللہ جل شانہ روٹی کے ایک لقمہ اور کھجور کی ایک مٹھی کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کرواتے ہیں، ایک گھر کے مالک کو یعنی خاوند کو، دوسرے بیوی کو جس نے یہ کھانا پکایا، تیسرے اس خادم کو جو دروازہ تک مسکین کو دے کر آیا۔